الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، قدر گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبودیت، عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی باقی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت کے لیے وہ بھی حرام ہے، منع ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو جہالت سے اپنے شیخ، پیر، استاد یا کسی محترم ہستی، بزرگ جن سے ان کی عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو اگر وہ یہ عقیدت میں کام کر ہی بیٹھیں سجدہ تعظیمی، تو کیا کسی شخص کو منع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ دیکھنا یہ ہے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، اس پہ بڑی سختی کی جاتی ہے، پھر اسے مشرک اور کافر کہا جاتا ہے، حالانکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اعمال اس کا اظہار ہے، لیکن ایون نیت پر ہی ساری بات ہے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک ریکویسٹ پیش کی تھی کہ جب شجر و خجر، پتھر اور درخت آپ کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر رہے ہیں، آپ کے سامنے عقیدت سے جھک جاتے ہیں، ہمیں بھی اذن سجدہ عطا ہو، ہم بھی آپ کو سجدہ تعظیم سے کر لیا کریں۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر سکتا ہے اور کسی کو نہیں کر سکتا۔ گویا آپ نے بڑی نرمی سے امت کو تعلیم فرمائی، کوئی سختی نہیں کی جیسے آج کل کا کیا جاتا ہے لوگوں کو روکنے کے لیے، مساجد یا مدرسوں میں یا عام خانقاہوں میں یا کہیں بھی کوئی ایسا کام غلطی سے کر بھی بیٹھے، لا علمی میں، جہالت میں کہہ لیں آپ، تو اس کے ساتھ بہت سختی کی جاتی ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی نرمی سے امت کی تعلیم فرمائی ہے، لہٰذا جو شخص کسی مزار کے سامنے صریحاً واضح طور پر سجدہ کی شکل میں زمین پر ماتھا ٹیک دے تو اسے منع کرنا چاہیے، لیکن اس کا کوئی طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے کہ بھئی جناب ایسا کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، تمہاری نیت بھی نہیں ہے کہ جس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہو وہ خدا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، نیت تمہاری جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، لیکن اس پر تنقید کی بوچھاڑ کر دینا، اس پر فتوے لگا دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور تنقید کرنا اور فتوے لگانا جو ہے یہ آسان کام ہے، اس سے مال آتا ہے لوگوں کو، تو بہرحال اسے منع کرنا چاہیے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جنہیں فتووں کا اتنا ہی شوق ہے وہ کسی ایسے مزار پر جہاں عرس کے دن ہوتے ہیں، زیادہ رش ہوتا ہے، لوگوں کے انداز سلام کو گھنٹہ دو گھنٹہ ذرا ملاحظہ کر کے دکھائیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو فراڈیے لوگ، ڈبے پیر جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے ایجنٹ کہتے ہیں یہاں سجدہ کر، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اصلوں کی بات کر رہا ہوں۔ اصل، اور اگر نقل بھی کسی کی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے اصل ضرور ہوتی ہے، جیسے شناختی کارڈ اصل ہو تو اس کی فوٹو کاپی بنتی ہے، اس کا مطلب ہے اصل کا بھی وجود ہے۔ تو آپ اگر اصل کہیں لوگوں کے پاس جو اس دار فانی سے رخصت ہو کر اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں، ان کی مزارات پر جا کر دیکھیں تو وہاں ایسا نہیں ہے۔
تو مزارات پر خود تو جانے کی ان لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، باہر سے ہی یہ فتووں کی بوچھاڑ کیے رکھتے ہیں، اور یہ سعادت کسی نیک بزرگ ہستی کے پاس زندگی میں جانا، یا ان کے موت کے بعد ان کے پاس قبر کی زیارت کے لیے جانا، یہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کے لیے جانا بڑی سعادت ہے نا۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو برگزیدہ مخلوق ہیں، برگزیدہ ترین انسان ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو قبر پہ جانا بہت، مزار کی زیارت کرنا آنکھوں سے بہت سعادت ہے۔ لوگ ساری ساری عمر ترس جاتے ہیں، نہیں جا سکتے، اور کئیوں کو وہ بلا لیتے ہیں، آ جا بھائی کر لے زیارت۔ بہرحال میں کہیں اور نہ نکل جاؤں، تو صرف سنی سنائی باتوں پر فتویٰ جڑ دینے کی لت جسے پڑی ہے، پھر آگے ان کی نسلوں کو بھی پڑ گئی ہے، اور کینچی کی طرح زبان چلانا جانتے ہیں، کوئی خاص ان کی آبزرویشن نہیں ہے، یا ان کا علم کو خاص نہیں ہوتا۔ اگر علم حاصل بھی کیا ہے، شیخ القرآن ہے یا شیخ الحدیث ہیں، تو چونکہ ذریعہ معاش دین ہے، اس لیے فتوے جاری ایسے کرتے رہنا غلط ملت جو ہے یہ ان کا پیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مفتیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے، جو فرقہ واریت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔